السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا لیکچر ہے یورپین پروپیگنڈا اگینسٹ قطر ریگارڈنگ فیفا ورلڈ کپ۔ آج کل قطر میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور قطر کے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے۔ قطر نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے اور قطر فار دا لاسٹ 12 ایئرس انہوں نے اپنے تمام تر وسائل، اپنے تمام تر جذبات اور اپنی تمام تر جو کوششیں ہیں اس کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو باہر سے اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے اور انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے لیے بلوایا۔ ایک طرف تو قطر اتنی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف اہل یورپ اس ورلڈ کپ کے انعقاد کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ ہر صورت میں اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یورپ والوں کی پرانی عادت ہے۔ ان کے جو مین ایلیگیشنز ہیں، پہلا ایلیگیشن تو ان کا یہ ہے کہ قطر نے یہ ورلڈ کپ فیفا کے سینئرز آفیشلز کو برائب کر کے، رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر تعمیر کرتے وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ورکرز کی صحت کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کی اکوموڈیشن کا خیال نہیں رکھا گیا، ان کی سیلریز کا خیال نہیں رکھا گیا اور ان کو پراپر ورکنگ کنڈیشنز نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے 15,000 سے زائد لوگ اس میں مارے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ یہاں پہ شراب پینے کی پابندی ہے اور لیزبین، گیز اور ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان پر بھی پابندی ہے۔ ان کے خلاف بہت ظالمانہ قوانین ہیں ان کی نظر میں۔ پھر وہ کہتے ہیں یہاں میڈیا کے اوپر پابندی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف چوائس نہیں ہے، فریڈم آف موومنٹ نہیں ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر یہاں پہ پابندی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا کپ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے دے کر، یہ رشوت دے کر لوگوں سے سوشل میڈیا کے اوپر اس ورلڈ کپ کے حق میں پروپیگنڈا کروا رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو قطر والے ہیں وہ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ قطر کے ایڈمنسٹریشن وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کپ خالصتاً میرٹ کے اوپر لیا ہے، ہم نے کسی کو کوئی رشوت نہیں دی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قوانین ہوتے ہیں، ہمارے ویزا کے قوانین جیسے بھی ہیں ہم نے ان کو فالو کیا ہے۔ ہم نے ورکرز کو تمام تر سہولیات دی ہیں اور اگر کوئی ورکر فوت ہوا ہے یا ورکر یہ ہونے کی جو بات کر رہے ہیں وہ ورکرز طبعی موت سے فوت ہوئے ہیں یا پھر وہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں فوت ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مذہب اور کلچر کے اوپر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی ہے، ہم نے 8 ورلڈ کلاس اسٹیڈیم بنائے ہیں، ہم نے 100 سے زیادہ ورلڈ کلاس ہوٹلز بنائے ہیں، ریسٹورنٹس بنائے ہیں، بارز بنائے ہیں، 10 ہم نے فین زونز بنائے ہیں اور اس کے علاوہ 200 پلیسز ایسی ہیں جہاں پہ یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں جس میں لیزبین بھی آ سکتے ہیں، گیز بھی آ سکتے ہیں اور ٹرانسجینڈرز بھی آ سکتے ہیں، لیکن انہیں اگر کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے تو وہ اپنے کمروں میں ہی کر سکتے ہیں، وہ کسی پبلک پلیسز کے اوپر جا کر نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے شراب پینی ہے یہ کمروں میں پی سکتے ہیں، لیکن اسٹیڈیم میں شراب بیچنے کے اوپر، خریدنے کے اوپر اور پینے کے اوپر پابندی ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ میڈیا آزاد ہے، وہ جیسی چاہے رپورٹنگ کر سکتا ہے۔ موسم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ گرمیوں میں بہت ہیٹ پڑتی ہے اس لیے ہم نے سردیوں کا موسم سلیکٹ کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ورلڈ کپ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سارے ورلڈ کپ ایسے ہی مہنگے ہوتے ہیں، ہمارا صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس چونکہ انفراسٹرکچر پہلے سے موجود نہیں تھا، ہم نے انفراسٹرکچر وہ بنایا ہے اس لیے ہمیں زیادہ خرچہ کرنا پڑا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا اپنی طرف انالیسس کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل یورپ آج کس منہ سے اہل قطر کو یا اہل عرب کو اخلاق کا درس دے رہے ہیں، تہذیب اور تمدن کا وہ درس دے رہے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں کسی کو ویزا کے بغیر داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس نے سارے یورپ کے جو بارڈر ہیں وہ کلوز کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے ملک سے وہاں پہ چلا بھی جائے تو اس کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ایسا ملک
جس نے لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ بلا کر روزگار دیا ہے، تو ان کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ پھر یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں ڈائیورسٹی آف ریلیجن اور ڈائیورسٹی آف کلچر کے اور ڈائیورسٹی آف لا کے۔ یہ اپنے ملک میں مذہب کے احترام کی بات کرتے ہیں، کلچر کے احترام کی بات کرتے ہیں، قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں، اور ادھر یہ تنقید کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ پھر یہ اپنے ملکوں میں لیزبین کے حق میں، گیز کے حق میں، ٹرانسجینڈرز کے حق میں قانون سازی کر کے اگر انہوں نے فحاشی کو لیگل کر دیا ہے، یہ دوسرے ملکوں میں کیسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بھی وہی قوانین دیے جائیں، وہی سہولتیں دی جائیں؟ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف یہ امتیازی قوانین بناتے ہیں اور مسلم خواتین کے پردے کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور اسلامی ملکوں میں آ کے یا دوسروں کے ملکوں میں آ کر یہ اور طریقے سے بات کرتے ہیں۔ پھر یہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی ادھر تو یہ بات کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے انڈیا جو کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے، اسرائیل جو فلسطین میں وائلیشن کر رہا ہے انسانی حقوق کی، وہاں پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر رشوت دے کر ورلڈ کپ کے حق میں سوشل میڈیا کمپین چلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو خرید کر اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف یہ کتابیں لکھواتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم چیمپئن ہیں تہذیب کے۔ مجھے یہ ذرا بتائیں، یہ امریکہ میں گئے، وہاں پہ نیٹو امریکوں کا انہوں نے قتل کیا، آسٹریلیا میں گئے، آسٹریلیا کے نیٹو آسٹریلیا کا والوں کا انہوں نے قتل کیا، انڈیا میں آ کے انہوں نے جلیانوالہ کیس میں لاکھوں مسلمانوں کو گولی چلا کر شہید کیا، انہوں نے ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا، انہوں نے ایٹم بم پھینکا۔ پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کی نسل کشی ان لوگوں نے کی، اور آج یہ قطر والوں کو یا پوری دنیا کو لیسن دے رہے ہیں؟ نو، مجھے پتا ہے یہ وجہ نہیں ہے۔ میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں، میں اہل یورپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں۔ ان کو صرف ایک یہ تکلیف ہے کہ ورلڈ کپ ہونے کے بعد یہ عرب والے فٹ بالرز کو اتنا پیسہ دے دیں گے، اتنی رقم دے دیں گے کہ وہ کل کو جب لیگ کا یہاں پہ انعقاد ہوگا تو وہ وہاں نہیں کھیلیں گے، وہ یورپ میں نہیں کھیلیں گے، وہ ادھر ہی آ کے کھیلیں گے۔ پھر ملٹی نیشنل کمپنیاں ادھر کا جب مزہ لے کے جائیں گی تو ورلڈ کپ کے بعد ملٹی نیشنل کمپنی اتنا پیسہ، اتنی رقم، اتنا سرمایہ ادھر انویسٹ کروا دیں گی، ان کا سرمایہ شارٹ ہو جائے گا۔ اہل یورپ، دس از یور پین، دس از یور ٹربل۔ یہ آپ کو تکلیف دے رہی ہے، بٹ نو دا ٹائم از اوور، جسٹ ریلیکس اٹ، دیٹ از اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔